السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے دنیا میں سب سے زیادہ بے لوث محبت ہمیں کون دیتا ہے؟ وہ ماں جو ہماری خوشی کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتی ہیں۔ ہم بیمار ہوں تو وہ رات بھر جاگتی ہے، ہم پریشان ہوں تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اور ہم کامیاب ہو تو سب سے زیادہ خوش بھی وہی ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام میں ماں کا مقام اتنا بلند کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یعنی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ماں کی تکلیفوں کو خاص طور پر یاد دلاتا ہے۔ حملته امه کرہا ووضعته کرہا، یعنی اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ اسے جنا۔ ذرا سوچئے، وہ ماں جس نے ہمیں مہینوں اپنے وجود میں اٹھائے رکھا، پھر درد ذہ برداشت کر کے ہمیں دنیا میں لائی، پھر ہماری پرورش کے لیے اپنی نیند، آرام اور خواہشات تک قربان کرتی رہی۔ اسی لیے اسلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بہت بڑی اہمیت دی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ فرمایا، تمہارا باپ۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ماں کی خدمت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک مشہور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی جائز خدمت، اطاعت اور اس کے ساتھ حسن سلوک جنت حاصل کرنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس، کبھی ہم دنیا کے لوگوں سے تو بہت نرمی سے بات کرتے ہیں، مگر اپنی ماں کے سامنے ہماری آواز بلند ہو جاتی ہے۔ کبھی دوست کا فون فوراً اٹھاتے ہیں، مگر ماں کی آواز کو کہتے ہیں ابھی مصروف ہوں۔ کبھی دوسروں کی چھوٹی سی تکلیف بھی ہمیں پریشان کر دیتی ہے، مگر ماں کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، ماں ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گی۔ ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ آپ کے پاس وقت ہوگا، لیکن ماں آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ آپ چاہیں گے کہ ایک بار اس کی آواز سن لیں، ایک بار اس کے ہاتھ چوم لیں، ایک بار اس کے پاس بیٹھ کر کہہ دیں ماں مجھے معاف کر دو، مگر شاید وہ موقع پھر کبھی نہ ملے۔ اس لیے اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو آج ہی اس کے پاس بیٹھیں، اس سے محبت سے بات کریں، اس کے کام میں ہاتھ بٹائیں، اس کی دعائیں لیں، اور سب سے بڑھ کر اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں والدین کے لیے یہ دعا سکھاتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اور اگر آپ کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے تو مایوس نہ ہوں، ان کے لیے دعا کریں، صدقہ کریں اور نیک اعمال کا ثواب پہنچانے کی کوشش کریں۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھیں، ماں کی قدر اس وقت نہ کرنا جب وہ صرف یاد بن جائے۔ ماں آج آپ کے پاس ہے تو آج ہی اسے بتا دیں کہ ماں آپ میرے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کو سلامت رکھیں، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور جو مائیں دنیا سے جا چکی ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔